الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا۔ انہوں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ تیسرا انہوں نے پوچھا کہ ذوالقرنین کون تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، انشاءاللہ کہنا کیوں، انشاءاللہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں کل بتاؤں، اس امید پر کہ جبرائیل آئیں گے اور مجھے بتا دیں اور میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے کہ میں کل تمہیں اس کا جواب بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں۔ 15 دن وہی رکی رہی اور 15 دن کے بعد وہی آئی، تو اس سے شروع ہوئی کہ اے نبی کبھی بھی اس طرح نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا، بلکہ اس طرح کہو کہ میں کل انشاءاللہ کروں گا۔ اس لیے کہ نبی تو ہمارا نبی اور ہے بھی آخری نبی، تیرے ذریعے تو ہم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ انسان اپنے بل بوتے پر کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے جب بھی تو یہ کہے کہ میں کل یہ کام کروں گا تو ساتھ اس بات کو کہے کہ اللہ چاہے گا تو کروں۔ ایک تعلیم دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی۔ اس میں ایک تو ادب ہے اور ایک آداب سکھایا گیا ہے، ایک ایٹیکیٹ ہے کہ جب تم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرو تو کہو کہ میں انشاءاللہ کروں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا اس پر غور کر کہ ہم انشاءاللہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم جب کسی کو کہیں نا کہ بھئی یہ کام کرنا، اگر وہ کہے نا کہ میں کروں گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کرے گا، اور اگر وہ یہ کہے نا کہ میں انشاءاللہ کروں گا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ارادہ نہیں، یہ نہیں کرے۔ اور ہم خود بھی یہی کرتے ہیں کہ اچھا جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ، انشاءاللہ کو اپنی بددیانتی پر ڈھال بناتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمہ ہے نا، زبردستی کروا لے گا تو کروا لے گا، ارادہ تو ہمارا بھی نہیں۔ انشاءاللہ کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ اور اس کی تعلیم کے ساتھ۔ اللہ نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم کسی کام کا مصمم ارادہ کرو اور اسے کرنا چاہو، پھر بھی یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو کام۔ اور پھر اس میں یہ تعلیم پنہاں ہے کہ ہمیشہ کام کرتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے آپ پر بھروسہ نہ کرو، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی قوتوں پر، اپنی طاقت پر، اپنے پیسے پر کبھی بھروسہ نہ کرو، بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر۔ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہی کامیاب، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ اے نبی جب بھی تو کہے کہ میں یہ کل کام کروں گا تو اس طرح کہے کہ اللہ چاہے گا تو کروں گا۔ اس کے ساتھ اور بھی فرمایا، اور وہ یہ فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر تو یہ کہنا بھول جائے تو اللہ کو یاد کر۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگ، معافی مانگ۔ اگر تو یہ کہنا بھول جائے، انشاءاللہ کہنا بھول جائے، تو تو اللہ کو یاد کر اور استغفار کر اور معافی مانگ، اور اللہ سے یہ دعا کر کہ اے اللہ اس معاملے میں میری ٹھیک رہنمائی کر۔ یہ تو ایک بات ہو، اور اس میں بھی بہت بڑی بات
یہ بات محض انشاءاللہ لفظ کی نہیں ہے، یہ ایک خاص ذہن کی بات ہے۔ اور یہ آپ بھی یاد رکھیں، حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ نہیں آپ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یہ حقیقت ہے کہ کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اس کے بعد اگلی بات، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اور وہ جو اصحاب کہف تھے وہ اپنی غار میں 300 سال رہے، سوئے رہے۔ کچھ لوگ شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال نہیں بلکہ 309 سال۔ اس میں ایک بڑی لطیف بات ہے جس طرف آپ کا دھیان نہیں گیا ہوگا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ 300 یا 309 سال رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اندازے اور لوگوں کی تحقیق اور لوگوں کی ریسرچ کو بیان کیا ہے کہ لوگوں نے اصحاب کہف کے بارے میں یہ اندازے لگائے ہیں کہ وہ 300 سال رہے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 309 سال رہے۔ لوگوں کے اندازوں کو قرآن نقل کر رہا کہ لوگوں کے اندازے اور گنتی کے مطابق وہ 300 سال غار میں رہے ہیں یا 309 سال رہے ہیں، حالانکہ لوگوں کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ اس تفسیر کی تصدیق اگلے الفاظ کرتے ہیں۔ اگلے الفاظ یہ ہیں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اے نبی لوگوں کو کہو کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر رہے۔ یہ الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ واقعی پچھلا جملہ جو ہے یہ لوگوں کے اندازہ بیان ہے۔ اے نبی تم کہو کہ اصل ان کے غار میں رہنے کی مدت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ جانتا ہے، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ حقیقت سے وہ واقف ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ خوب دیکھنے والا ہے اور خوب سننے والا ہے۔ جن چیزوں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اللہ کو ان کا پتہ۔ تو یہ لوگ تو بحث کرتے ہیں کہ وہ اتنی دیر رہے، وہ اتنی دیر رہے، وہ کتنے تھے، ان کا کتا جو ہے اس کا رنگ کیا تھا، سفید کیا تھا، کالا تھا، فضول بحثیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر، اور وہ آسمانوں اور زمین کے سارے حقائق سے واقف ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ علم زندگی